نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند فرماتے ہیں۔ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اللہ کے بندے وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، والفواحش اور بے حیائی سے بھی بچتے ہیں، بے حیا کاموں سے بھی اجتناب کرتے ہیں، الا اللمم، الا یہ کہ انسان سے جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹے چھوٹے جو گناہ صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، بشری تقاضا ہے، ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بڑے وسیع بخشش والے ہیں، هو اعلم بکم، اللہ تبارک و تعالی بندوں کو، انسان کو اس وقت سے جانتے ہیں اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، اللہ تبارک و تعالی انسان کو، اپنے بندوں کو اس وقت سے جانتے ہیں جب وہ اپنے ماؤں کے پیٹ میں تھے، جب اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس وقت سے جانتے ہیں جبکہ انسان ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی مٹی میں تھا، زمین میں، اللہ تبارک و تعالی اس وقت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو، بندوں کو جانتے ہیں۔ فلا تزکوا انفسکم، لہذا اپنے پاک دامنی کی کہانیاں بیان مت کرو، یعنی اپنی تعریف خود مت کیا کرو، هو اعلم بمن اتقى، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ تم میں کون متقی ہیں۔ حضرات اس آیت کے ذریعے سے آج کے خطبے میں جو میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، آج کا میرا موضوع ہے، آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں کچھ گناہ ایسے ہیں جو عام ہوتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے جس موضوع پر میں نے گفتگو کیا تھا، ہمارے معاشرے میں کچھ نیکیاں ہیں جو ختم ہوتے جا رہے ہیں، مٹتے جا رہے ہیں، لیکن یہ جمعہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہوتے جا رہے ہیں، اور اس گناہ کو کرتے ہوئے انسان گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، وہ گناہ اس قدر برسر عام ہو گیا ہے کہ بعض لوگ تو اس گناہ کو کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، اور دیکھنے والوں کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس گناہ کو کرتے ہوئے دیکھ کر دیکھنے والے کے اندر سے بھی یہ احساس ختم ہو گیا ہے کہ سامنے والا جو کر رہا ہے یہ گناہ نہیں ہے۔ اس کی بڑی لمبی فہرست ہے، اگر عقیدے سے شروع کیا جائے، عقیدہ ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، بڑی لمبی فہرست ہے جو آج ہمارے معاشرے میں جو گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے فارسی شاعر نے کہا تنہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نام، میرے سر سے لے کر پیر تک پورا بدن زخموں سے چور ہے، میں کہاں کہاں مرہم رکھوں۔ آئیے دیکھتے چلیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرات آج ہمارے معاشرے میں جو گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ گناہ ایمان اور عقیدے کے لیے بڑا خطرناک ہے، وہ گناہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اچھے اچھے دیندار گھرانوں کے اندر وہ گناہ ہو رہا ہے۔ وہ گناہ ہے جادوگروں سے رشتہ، کاہنوں سے رشتہ، جوشی لوگوں سے رشتہ، راستے میں جو لوگ پرندے لے کر بیٹھتے ہیں، طوطا لے کر بیٹھتے ہیں، ان لوگوں سے رشتہ، عاملوں سے رشتہ، یہ آج ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ شریعت اس قدر وعید سناتی ہے اس سلسلے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا،
جو کوئی کاہن کے پاس جائے، جادوگر کے پاس جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ہم نماز پڑھتے کہاں ہیں؟ اگر پڑھ بھی رہے ہیں، ایسے لوگ جن کا قدم جو کاہنوں کی طرف اٹھتا ہے، جادوگروں کی طرف اٹھتا ہے، جوشی لوگوں کے پاس جانے کے لیے قدم اٹھتا ہے، ایسے لوگ اگر نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو ایسے لوگوں کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کاہن کے پاس، جادوگر کے پاس، جوشی لوگوں کے پاس، عامل لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت سے وہ بری ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جادوگروں کے حوالے کر دیتے ہیں اسے۔ اگر انسان کاہن کے پاس جاتا ہے، جادوگر کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہو گیا، ایمان سے نکل گیا۔ گھر کے اندر اگر کوئی کام ہو رہا ہے، اگر گھر کے اندر بچوں کا رشتہ ہونے جا رہا ہے تو ہمارا تعلق ہوتا ہے کاہنوں کے پاس، ہمارا رشتہ ہوتا ہے عاملوں کے پاس، ہمارا رشتہ ہوتا ہے جادوگروں کے پاس۔ جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا رشتہ ہو رہا ہے، ذرا بتائیں کہ یہ رشتہ ہمارے بچے کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ گھر خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو جادوگروں کے پاس جا کر مشورہ لیتے ہیں کہ ذرا بتائیں کہ یہ گھر ہمارے لیے اچھا رہے گا یا نہیں۔ دکان لینے کے لیے جاتے ہیں، دکان کھولنے کے لیے جاتے ہیں، جادوگروں سے جا کر مشورہ کرتے ہیں۔ سراسر غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ شریعت ایسے موقع پر ہم لوگوں کو تعلیم دیتی ہے کہ تم استخارہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کرو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہم باہر کے کاموں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ لیا کرتے تھے، اور اپنے گھر کے کاموں میں اپنے ازواج مطہرات یعنی اپنی بیویوں سے مشورہ کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن بندے ہیں، ہمیں چاہیے کہ زندگی میں ہمیں کوئی بھی ضرورت پیش آئے تو فوراً ہمیں استخارہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ ایک اہم الگ عنوان ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا کبھی۔ لیکن آج اچھے اچھے دیندار گھرانوں کے اندر یہ گناہ ہو رہا ہے جو کہ سراسر غلط ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، آج ہمارے معاشرے میں جو گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں ان میں سے ایک گناہ ہے تعویذ گنڈوں کا چلن۔ تعویذ گنڈوں کا چلن، ہاتھ میں تعویذ، گلے میں تعویذ، پیروں میں تعویذ، کمر میں تعویذ، ہرے رنگ کی تعویذ، لال رنگ کی تعویذ، رنگ برنگ تعویذ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمتا فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ ہاں، ہمارے لیے بہترین تعویذ ہے قرآن مجید، ہمارے لیے بہترین تعویذ ہے سورۃ الفلق، ہمارے لیے بہترین تعویذ ہے سورۃ الناس، ہمارے لیے بہترین تعویذ ہے آیت الکرسی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائیں، اذکار سکھاتے تھے۔ بعض علماء کے نزدیک تعویذ سخت ناجائز اور حرام ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ مباح ہے،
لیکن وہ ان علماؤں کی بھی یہی رائے ہے کہ بہتر یہی ہے، احتیاطاً یہی ہے کہ اس سے بچا جائے۔ تعویذ لٹکانے سے بہتر ہے آپ اذکار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو ہمیشہ یہی دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں بچوں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی دعا سے دم کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے یہ سب سے زیادہ اگر اس سے جو پرہیز کیا جاتا ہے سعودی عرب کے اندر، جو لوگ حجاج کرام جاتے ہیں، عمار عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ حرم کے دائرے میں، مطاف میں اور حرم کے احاطے میں آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب کے علماء جگہ جگہ پر کھڑے رہتے ہیں، اور جو حجاج کرام، جو نادان، کم علم والے، کم عقل والے، جو تعویذ لٹکائے ہوئے گلے میں، ہاتھ میں، پیروں میں لٹکائے ہوئے جو جاتے ہیں، وہاں کے علماء پکڑتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ سمجھاتے ہیں اور اس کو کاٹ کر ڈسٹبن میں ڈال دیتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں، جو اذکار ہمیں سکھائے ہیں، اس کو یاد کرو، روزانہ اس کی تلاوت اور اس کی پابندی کرو۔ صبح شام کی دعائیں، مسنون اذکار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا جو ابھی اسلام قبول کیے تھے، جو بیعت کرنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان میں سے ایک آدمی کے گلے میں تعویذ لٹک رہا ہے۔ پیارے نبی نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں چل کر وہ وفد میں سے جس کے گلے میں تعویذ لٹکی ہوئی تھی، اس نے تعویذ ہٹایا، اس کے بعد پیارے نبی نے بیعت کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احتیاطاً جن علماؤں کے نزدیک تعویذ جائز ہے، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ احتیاطاً اس سے بچنا چاہیے۔ بہتر یہی ہے، بہتر ہے کہ آپ صبح شام کی دعائیں دم کر لیا کرو۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے، جن کو یاد ہے ان سے دم کروا لیا کرو۔ آج ہمارے پاس قرآن مجید جیسی اہم ترین کتاب موجود ہے، سورۃ الفاتحہ میں۔ اس کے ایک تفسیر کے اندر آتا ہے کہ تفسیر بیضاوی میں لکھے گئے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہی سورۃ الشفا ہے۔ جو آدمی صدق دل کے ساتھ مریض پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات، ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے سماج میں جو گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک گناہ ہے، یہ ہے چھوٹا ہوا موضوع ہے لیکن حق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے کہنے دو کہ یہ گناہ آج ہمارے معاشرے میں جو عام ہوتا جا رہا ہے، وہ ہے داڑھی کا چھیلنا، وہ ہے داڑھی کا منڈانا۔ آج معاشرے میں ایک فیشن سمجھا جا رہا ہے۔ آج معاشرے کے اندر داڑھی رکھنے والوں سے زیادہ داڑھی چھیلنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کبھی رکھ لیا کریں، کبھی چھوڑ دیا کریں، یہ ایسا نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کی سنت میں سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی پابند بنیں۔
بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں، بچہ ہے، نوجوان ہے، بیان سن لیتے ہیں، حدیث سن لیتے ہیں، فوراً داڑھی کے پابند بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے رکاوٹ سب سے پہلے والدین بنتے ہیں۔ لوگوں کے اندر تصور ہے داڑھی رکھنا تو یہ تو بڑھاپے کی علامت ہے، یہ تو مولوی ملاؤں کا حلیہ ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، یہ کوئی مولوی ملاؤں کا حلیہ نہیں ہے، داڑھی یہ مولوی لوگوں کا شعار نہیں ہے، داڑھی تو اسلام کا شعار ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ اس لیے عزائم کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے میں داڑھی رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ داڑھی رکھنے کے بے شمار فائدے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ جب انسان داڑھی رکھتا ہے، اس کے سامنے کوئی غلط کام آ جاتا ہے تو انسان شرمانے لگتا ہے کہ میں داڑھی رکھ کر میں کیسے جھوٹ بولوں، داڑھی رکھ کر میں کیسے دھوکہ دوں، داڑھی رکھ کر میں کیسے زنا کروں، داڑھی رکھ کر میں کیسے چوری کروں، داڑھی رکھ کر میں کیسے میں ترازو میں اڑی ماروں۔ انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو کٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ آج ہوتا یہ کہ ہم حدیث کے بالکل مخالف مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، داڑھیوں کو چھیل دیتے ہیں۔ عزائم کرو میرے دوستو، سننے کو کڑواہٹ لگتی ہے ضرور۔ رہی بات کچھ نوجوان ہیں کہ ان لوگوں کے لیے مجبوری ہے، جاب کرنے کی جگہ میں ان کو اجازت نہیں ملتی، کبھی کہیں اجازت نہیں ملتی، لیکن بعض لوگ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لائف کو سیٹ کر دیا ہے، ان کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے موت تک وہ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ضروری ہے کہ ارادہ کریں، جب ہم ملک الموت کا سامنا کرنے لگیں، جب قبر میں چلے جائیں، قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر ہمارے پاس آئے تو ہمارا حلیہ دیکھ کر سمجھ جائے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ آج ہمارے سر سے لے کر پیر تک کفار و مشرکین فساق کی مشابہت، اور اسی طرح سے حضرات آج ہمارے معاشرے میں جو گناہ برسر عام ہوتا جا رہا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے نہا عن القضاء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا۔ قضاء کہتے ہیں سر کے بالوں کے بعض حصے کو منڈا دیا جائے، بعض حصوں کو رکھا جائے۔ یہ بھی یہودیوں کا طریقہ ہے بال رکھنے کا۔ آج ہمارے نوجوانوں میں یہ فیشن ہوتا جا رہا ہے، نوجوانوں تو دور کی بات، بڑی عمر کے لوگ بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ منع فرمایا ہے قضاء سے۔ قضاء کہتے ہیں سر کے بعض حصے کو کم کر دیا جائے، بعض حصے کو بڑھایا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی امت کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے استنجا کرنے کا طریقہ تک جو بتا کر گئے ہیں، کیا پیارے نبی نے ہمیں بال رکھنے کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود بھی خلاف ورزی، اس کے باوجود بھی سنت رسول کی خلاف ورزی ہم کرتے ہیں۔ اسی لیے یا تو بال رکھنا ہو تو ایک ہی سے اس کے پورے سر میں رکھا جائے، اگر کٹوانا ہو یا منڈانا ہو تو ایک ہی پورا منڈا دیا جائے۔
بعض حصے پر رکھ کر بعض حصے کو منڈانا یہ شریعت اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات آج ہمارے معاشرے میں جو گناہ برسر عام ہوتا جا رہا ہے ان میں سے ایک فضول خرچی ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کیا کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو آدمی فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کے بھائی ہے۔ آج ہمارے گھرانوں کے اندر کتنے چیز ہم فضول کرتے ہیں۔ گھر کے اندر کھانا ہر دن سٹا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، سالن پھینکا جاتا ہے، جبکہ معلوم ہے کہ گھر کے اندر اندازہ ہے کہ چار افراد ہیں، 4 افراد کے بقدر استعمال کیا جائے۔ شادی بیاہ میں تو اللہ حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی شادی بیاہ میں تو فضول خرچی اتنی عام ہو گئی ہے کہ ڈبے بھر بھر کے کھانے پھینکے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر اتنی فضول خرچی بڑھ رہی ہے کہ ہم ایک چائے، ایک کافی ہمارے گھر کے اندر یا باہر قریب میں 10 سے 15 روپے میں ایک چائے ملتی ہے، لیکن ہم وہی چائے پینے کے لیے اتنی دور جاتے ہیں، اس چائے کی قیمت 150 ہوتی ہے۔ یہ ہے فضول خرچی۔ ایک وقت کا کھانا 100 روپے میں ہمیں ملتا ہے، لیکن وہی ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے ہم لوگ 1000 روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ فضول خرچی اسلام کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر صراحت کے ساتھ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے، لہذا ہمیں فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور اسی طرح سے حضرات ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو گناہ برسر عام ہوتا جا رہا ہے ان میں سے ایک گناہ ہے بیڑی، سگریٹ کی نوشی اور تمباکو۔ بیڑی، سگریٹ اور تمباکو بعض اہل علم کے نزدیک یہ ناجائز ہے، حرام ہے، بعض لوگ اس کو مباح سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے نزدیک بھی یہ مشتبہات میں سے ہیں۔ مشتبہات ایک جائز ہوتا ہے، ایک ناجائز ہوتا ہے۔ جائز ناجائز کے درمیان میں جو چیز ہم کو ڈاؤٹ میں ڈال دیتا ہے، شک میں ڈال دیتا ہے، اسی کو مشتبہات کہتے ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھو، ایک تو بیڑی سگریٹ پینے والا سب سے پہلے اس کی ذات کے لیے سب سے بڑا نقصان دہ ہے۔ ہر سال ہیلتھ سروے جو ہوتے ہیں، ہیلتھ جو کمیٹیز بنی ہوتی ہیں، سالانہ ان کا رپورٹ ہوتا ہے۔ جو آدمی سگریٹ بیڑی جو پیتے ہیں، سگریٹ بیڑی کے جو نوشی ہوتے ہیں، ہر سال چیسٹ کے کینسر کے لاکھوں مریض ہاسپٹلوں میں زیر علاج کے لیے آتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے بیڑی سگریٹ کا پینا، تمباکو کھانا۔ کتنے ہم نادان ہیں، کتنے کم عقل لوگ ہیں، ہم کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ حالانکہ سگریٹ کے ڈبے کے اوپر خود لکھا ہوا ہوتا ہے، بیڑی کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، تمباکو کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے یہ مہلک بیماری میں مبتلا کرنے والے اشیاء ہیں، کینسر جیسے مرض میں مبتلا کرنے والے اشیاء ہیں، اس کے باوجود بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بیڑی سگریٹ شراب سے زیادہ نقصان دہ ہے، شراب انسان پیتا ہے تو اس کے ذات کے لیے خود نقصان ہوتا ہے، لیکن بیڑی سگریٹ تمباکو کھانے والا اس کے ذات کے لیے بھی نقصان ہے، اور جو بیڑی سگریٹ پیتا ہے اس کے آس پاس جتنے لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے، اس کے لیے بھی یہ نقصان پہنچاتی ہے۔ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ان مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔
بیڑی سگریٹ پینے سے جو ہمارے سامنے جو انسان ہوتا ہے اسے واقعتاً تکلیف ہوتی ہے، اس کے صحت پر بھی اثر پڑتا ہے، اس لیے اس سے بھی بچا جائے۔ اور اسی طرح سے حضرات، آج ہمارے معاشرے میں جو گناہ عام ہوتا جا رہا ہے ان میں سے ایک المسبل ازارہ، اپنا ازار یا پینٹ یا لنگی ٹخنے سے نیچے لٹکانا، آج اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین آدمی ایسے ہیں کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ وہ تین افراد کون ہیں؟ سب سے پہلے پیارے نبی نے فرمایا المنان، آدمی کسی پر کچھ مدد کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے علاج کے لیے کچھ پیسے دے دیتا ہے، کوئی مجبور ہے اس کے لیے کچھ ذرائع فراہم کر دیتا ہے، سہولت فراہم کر دیتا ہے، مدد کرنے کے بعد، خدمت کرنے کے بعد یہ احسان جتاتا ہے، احسان جتلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت اس کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ اس سے بات چیت کرے گا، نہ اسے گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ المنان سب سے پہلا فرد ہے۔ دوسرا ہے المسبل ازارہ، جو اپنا پینٹ یا ازار جو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت اس سے بھی کیا ہے بات بھی نہیں کرے گا، اپنی نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا اور گناہوں سے پاک و صاف بھی نہیں کرے گا۔ تیسرا آدمی ہے جھوٹی قسم کھانے والا، جھوٹی قسم کھا کر تجارت کرتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر لوگوں کو پھنساتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت ایسے آدمی سے بھی نہ اللہ تعالیٰ بات کرے گا، نہ اسے گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، نہ اس کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا۔ اس سے بھی ہم لوگوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، آج ہمارے معاشرے میں جو گناہ عام ہوتے جا رہا ہے ان میں سے ایک گناہ ہے بڑا بننے کی چاہت۔ اللہ حفاظت فرمائے، اس سے آج کون بچا ہوا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ آج ہر ایک کو بڑا بننے کی چاہت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند فرماتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے اپنے نظروں میں چھوٹا بنا، وجعلنی فی اعین الناس کبیرا، اور لوگوں کے نظر میں مجھے بڑا بنا۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے نظروں میں بھی ہمیں بڑے اور دوسرے لوگوں کے نظروں میں بھی ہمیں بڑے بننے کی چاہت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تواضع اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، چھوٹا بن کر زندگی گزاریں۔ اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت اللہ لوگوں کے درمیان کیسے بلند فرماتا ہے۔ ایسے بے شمار گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں برسر عام ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات ضروری اعلان یہ ہے